پورے افغانستان کو تباہ برباد ISI نے کروایا، پاکستانی فوج نے کروایا، ISI نے تو کروایا۔ پھر آپ اس وقت آواز کیوں نہیں اٹھا رہے تھے؟ میں نے آواز اٹھائی، پنجاب کی فوج ہے، یہ پاکستان کی فوج نہیں ہے، پشتونوں کی دشمن ہے، مہاجروں کی دشمن ہے، بلوچوں کی دشمن ہے، تو پھر ڈیورنڈ لائن ختم کر دی جائے گی۔ پہلے بھی عزت کے ساتھ ہزاروں سالوں سے رہتے چلے آئے ہیں، کوئی پاکستان بننے کے بعد پشتون تھوڑی پیدا ہوا ہے، ہزارہ سال کی د تاریخ۔ خبریال ویپاڼې درنو لوستونکو لیدونکو او اوریدونکو د پاکستان د MQM د مشر الطاف حسین سره دا ځانګړې مرکه د افغانستان او په پاکستان کې دننه د حالاتو پر بنسټ باندې چمتو شوې ده، تاسو یې لیدلو ته رابولو۔ آپ پہ یہ الزام کیوں ہے سر کہ آپ نے پٹھانوں کی قتل عام کی ہے کراچی میں، آپ کی تنظیم کے لوگوں کی طرف سے وہاں پہ قتل ہوئی ہے بہت سارے پشتون لوگ یہی کہتے ہیں؟ میر وائس صاحب، میں خبریال کے توسط سے پوری افغان قوم کو، اپنے افغان بھائیوں کو، ماؤں بہنوں بیٹے بیٹیوں کو دعوت دیتا ہوں کہ حکومت افغانستان سے یہ کہیں کہ وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں یہ مقدمہ داخل کرائیں کہ MQM یا مہاجروں نے پٹھانوں کا قتل عام باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت کرایا۔ ذرا غور فرمائیے، باقاعدہ پلاننگ کے تحت کرایا۔ یہ مقدمہ داخل کیجئے۔ اگر میں اکیلا میں مقدمہ لڑنے کے لیے جا کر بطور ملزم پیش ہونے کے لیے تیار ہوں، میں ثابت کروں گا کہ یہ فسادات، پٹھان، مہاجر، جھگڑے یہ MQM نے اور پٹھانوں نے نہیں کیے، یہ پنجابی فوج کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے ISI، خدا کی قسم یہ کلام پاک کی کتابیں میرے آپ کے برابر میں رکھی ہیں، میں ان کی طرف ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں کہ یہ فسادات ISI نے تو کروائے۔ پھر آپ اس وقت آواز کیوں نہیں اٹھا رہے تھے؟ میں نے آواز اٹھائی، جی جی ڈاکٹر جان ایک ANP کے لیڈر ہوا کرتے تھے، تو انہوں نے کہا بھئی یہ کیا ہو رہا ہے یہ؟ میں نے کہا دیکھ لو تم یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کھیل کھیل رہے ہیں تیسری قوم، اور ہم بلا وجہ کے لیے ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں اور لڑ رہے ہیں۔ تو اس وقت آپ لوگ پارلیمنٹ میں تھے؟ کیا آپ لیکن لوگ پارلیمنٹ میں تھے؟ پہاڑی جو تھی اس پہاڑی پہ سارے پشتون رہتے تھے، تاثر یہ دینا تھا کہ یہ جو پہاڑی سے اتر رہے ہیں تو یہ یہاں پہاڑی پہ رہنے والے پشتون اتر رہے ہیں، اور یہ خبر شہر میں پھیلے، اس کا ایکشن کا ریئیکشن ہو، اور وہ کچھ جگہوں پر بدقسمتی سے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ریئیکشن ہوا، جس کا مجھے آج تک افسوس ہے۔ کیوں؟ لیکن میں نے فوراً جیل سے لیٹر لکھا۔ اس وقت آپ جیل میں تھے؟ میں جیل میں تھا، کراچی سینٹرل جیل میں تھا۔ اس میں مرکزی کمیٹی کو لکھا کہ ہر قیمت پر، میں نے بیان بھی دیے کہ ہمارا پٹھانوں کا کوئی جھگڑا نہیں ہے، یہ ڈرگ مافیا نے حملہ کیا ہے، پٹھانوں نے حملہ نہیں کیا، یہ ڈرگ مافیا نے کیا ہے۔ تو آپ نے پھر ولی خان کو لکھ لیا یہ چیز؟ میں نے ولی خان کو لیٹر صرف لکھا نہیں بلکہ اس کا انتظام کیا۔ میں نے چیئرمین عظیم احمد طارق شہید جو جن کو کر دیا گیا ان کو، اور ڈاکٹر عمران فاروق شہید، ان دونوں کو، ابھی ولی خان کے صاحبزادے اسفندر یار ولی خان زندہ ہیں، غلام احمد بلور صاحب وہ زندہ ہیں۔ یہ سب سے جا کے پوچھیں، قرآن پہ ہاتھ رکھے کہ الطاف حسین کا لیٹر لے کے ولی باغ کراچی سے چیئرمین عظیم طارق، تو اس کا ریئیکشن کیا تھا؟ لیٹر کے جواب میں لیٹر دے دیا؟ لیٹر کے جواب میں انہوں نے پڑھا اور ان کی آنکھوں میں ہلکے سے آنسو تھے کہ الطاف حسین ٹھیک کہتا ہے۔ ولی خان صاحب میرے گھر پہ آئے، غلام احمد بلور صاحب میرے گھر پہ آئے، اجمل خٹک صاحب میرے گھر پہ آئے، اور ہمارے پختونوں کے
بڑے اچھے تعلقات ہو گئے, غلط فہمیاں دور ہو گئی. لیکن اچھا اب تو کراچی میں حالات ٹھیک ہے. آپ نے تجویز دیا ہوا ہے کہ پٹھان, مہاجر اور بلوچ اکٹھے ہو کر اپنی جدوجہد کر لیں. کس طرح ممکن ہے؟ میں نے کہا نا کہ پٹھانوں کو استعمال کر کے آپ کو اب میں بتانے جو جا رہا ہوں وہ بات, وہ رہ گئی بات, آپ نے دوسرے سوال کر لیا. پشتونوں کو استعمال کر کے ان کو مروا کے کہا کہ ہم آپریشن ضرب اسب کر رہے ہیں, رد الفساد کر رہے ہیں, فلاں فساد کر رہے ہیں, فلاں فساد. اس کے نام پہ شمالی وزیرستان, جنوبی وزیرستان, سوات, اورکزئی ایجنسی, لورالائی ایجنسی, اور پتہ نہیں کتنی ایجنسیوں میں انہوں نے کہا کہ ہم آپریشن کریں گے اور طالبان کو ماریں گے. وہاں سے لوگوں کو کہا کہ آپ گھر خالی کر دو کیونکہ آپریشن بڑا سخت کریں گے ہم, کہ طالبان یہاں چھپے ہوئے. ان بیچارے پختونوں کو نکالا, ان کو آئی ڈی پیز بنا کے کیمپوں میں بھیج دیا, اور ان کے مکانوں پہ جیٹ بمبار طیاروں سے بمباری کر کے ان کے گھر تباہ کر کے فلمیں بنا کے امریکہ کو بھیج دی کہ ہم نے طالبان کو مار دیا. تو یہ اسی تو ایک اعتراض ہے ایم کیو ایم جیسی پارٹی پہ. ایم کیو ایم بڑی پارٹی تھی ہے پاکستان میں, تو ایم کیو ایم کی میرے خیال سے 50 سے زائد ایم پی ایز تھے اور 10 سے زائد ایم این اے سینیٹرز, بڑی پارلیمانی پارٹی تھی. تو اس وقت پارلیمنٹ میں آپ لوگ اسی ایشو کو کیوں نہیں اٹھا رہے تھے کہ یہاں پہ یہی ہو رہا ہے, یہ پٹھانوں کے ساتھ, پٹھان ہماری بھائی ہے, ہمارے ساتھ رہ رہا ہے. ہم نے اٹھایا. ہماری وہ جو اسپیکر تھا قومی اسمبلی کا, اس نے کہا یہ اس سے جھگڑا ہوگا, اس سے فساد ہوگا, ریجیکٹ کر دی انہوں نے. انہوں نے پیش ہی نہیں کی. وہ یہ فوج پنجاب کی فوج ہے, یہ پاکستان کی فوج نہیں ہے. پشتونوں کی دشمن ہے, مہاجروں کی دشمن ہے, بلوچوں کی دشمن ہے. انہیں استعمال کرتی ہے اسلام کے نام پہ, اللہ کے نام پہ, رسول کے نام پہ. آپ لوگ پشتون لیڈرز اینڈ بلوچ لیڈرز کہیں بیٹھے ہوئی ہیں, آپ لوگوں نے یہ بات یا اس ایشو کو اٹھایا ہوا ہے اپنی درمیان, یہ کیا کر رہے ہیں یا اس طرح ہو رہا ہے؟ میری جن پشتون رہنماؤں سے, جن بلوچ رہنماؤں سے بات ہو رہی ہے, یہاں پر ہم وہ چیز کر سکتے ہیں جو پاکستان میں فوج کی موجودگی میں نہیں کر سکتے. ایم کیو ایم کے ساتھ راو انوار کی تعلق کس طرح تھے؟ راو انوار تو ایم کیو ایم کا وہ ہے جس نے ڈاکٹر پروفیسر حسن ظفر عارف کو بھی شہید کیا آئی ایس آئی کے ساتھ مل کے, جس نے ایم کیو ایم کے سینکڑوں کارکنوں کو شہید کیا ہے. یہ میں اگر کہہ رہا ہوں, آپ لوگ اتنی بڑی پارٹی تھی تو آپ لوگ ایک راو انوار کو کنٹرول نہیں کر سکتے تھے؟ راو انوار کو ہم قانونی طریقے سے کنٹرول کر سکتے تھے. وہ جب تک ہمارا حکومت میں حصہ رہا تو ہماری ایک کنڈیشن ہوتی تھی, راو انوار نہیں ہوگا. راو انوار ہمارے زمانے میں, پھر جب ہم حکومت میں شامل ہوئے, راو انوار کراچی میں کبھی نہیں رہا. اچھا, پاکستان کی پالیسی یا پاکستانی افواج کی پالیسی افغانستان کے ناطے کس طرح سمجھتے ہو آپ؟ ڈیورنٹ لائن ڈالی انگریزوں نے ڈیوائیڈ کرنے کے لیے کہ یہاں کے پختون اور وہاں کے پختونوں کو الگ کر دیا جائے اور ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا جائے کہ وہ افغانستان کے افغانی ہیں اور تم پاکستان کے افغانی ہو. یہ فرق ڈال دیا جائے. یہ فرق انگریزوں نے ڈالا تھا. اس فرق کو نبھا رہی ہے کون؟ پاکستانی فوج. پورے افغانستان کو تباہ برباد آئی ایس آئی نے کروایا, پاکستانی فوج نے کروایا. لہذا میری ہمدردیاں کل بھی افغانستان کے ساتھ تھی, آج بھی افغانستان کے ساتھ ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ اگر ہمارا یا پشتونوں کا کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن مل جاتا ہے, اب وہ حق میں فیصلہ دیتے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ نہیں رہیں گے, تو پھر ڈیورنٹ لائن ختم کر دی جائے گی. پہلے
پہلے بھی عزت کے ساتھ ہزاروں سالوں سے رہتے چلے آئے ہیں. کوئی پاکستان بننے کے بعد پشتون تھوڑی پیدا ہوا ہے. ہزارہ سال کی تاریخ ہے. یہی چیز آپ نے جب آپ کی گورنمنٹ تھی صوبے میں، پورے صوبے پہ آپ لوگوں کا گورنمنٹ تھا، مرکزی گورنمنٹ میں آپ لوگوں کی بڑی حصہ دار تھے، آپ لوگوں کے بغیر نہیں چل سکتا، تو اس وقت آپ لوگوں نے کیوں نہیں اٹھایا کہ یار یہ ڈیورن لائن نہیں چاہیے ہمیں، یہ افغانوں کو مت لڑاؤ، یا یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا؟ یہ واحد پاکستان کے اندر الطاف حسین ہے جس میں یہ جرت ہے. میں نے ہمیشہ کہا کہ اس ڈیورنٹ لائن کو ختم کر دو. LOC جو کشمیر کا ہے اس کو فی الحال مستقل بارڈر بنا کر ہندوستان سے، بھارت سے اچھے تعلقات قائم کرو. افغانستان کو دشمن ملک سمجھنے کے بجائے، یا فوج چاہتی کیا ہے کہ افغانستان پنجابی فوج کی کٹ پتلی بن جائے، جس کو افغانی بھائیوں کبھی تم نہیں تسلیم کرنا. یہ میں افغانی بھائیوں سے کہہ رہا ہوں. یہ میری ان سے یہ نہیں ہوگا، ہاں؟ یہ نہیں ہوگا. یہ نہیں، کوشش یہی ہے اس پنجابی فوج کی. افغان پیس جو ابھی صلح کی باتیں ہو رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ طالبان، آپ بھی سمجھو کہ کیا سازش ہو گئی. کیا آپ کو گولیاں دی گئیں، اسلام کا چورن بیچا گیا، پورا افغانستان، پورا پشتون بانٹ دیا اس پنجابی فوج نے. لہذا میں آپ سے اپیل کرتا ہوں اور افغانی حکومت سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ دل بڑا کیجئے، وسیع کیجئے. کچھ باتیں آپ مانو، کچھ باتیں آپ مانے، مل کے امن ہو جائے افغانستان میں. اب ہر افغانی کو عقل سے، دماغ سے سوچنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ امن ہو، اور قتل و غارت گری خدا کے لیے معصوموں کی بند کر دے. بہت شکریہ الطاف بھائی، تھینک یو ویری مچ، تھینکس الاٹ بات کرنے کا خبریال.com سے. اللہ آپ کو بھی کامیاب کرے، اللہ تعالی ہم کو بھی کامیاب کرے، اور افغانستان میں امن ہو جائے. آمین. یہ میری افغانستان کے تمام ساتھیوں سے، دوستوں سے، بھائیوں سے، ماؤں سے، بہنوں سے، بزرگوں سے اپیل ہے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو، تھینکس الاٹ.